بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثم بعثنا من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وكلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العظیم. اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم اس وقت ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں. نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے. اور پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی عطا کی تاکہ تم شکر گزار بنو. اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من سلوہ نازل کیا اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق میں نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ. یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ, اس میں جہاں سے جی چاہے پھر کھاؤ. بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور کہتے جانا یا اللہ ہم کو بخش, ہم بخشش کے طلبگار ہیں. اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ ثواب دیں گے. مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی. نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کر رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو. چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے نکلے. ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کی. ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مت مچاتے پھرو. اور وقت بھی جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر سب نہیں کر سکتے لہٰذا ہمارے خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگایا کرتی ہیں, یعنی زمین کی ترکاریاں, اس کی ککڑیاں, اس کا گندم, اس کی دالیں, اس کی پیاز. موسیٰ نے کہا جو غذا بہتر تھی کیا تم اس کی ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہے؟ خیر ایک شہر میں جا اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہے. اور یہودیوں پر ذلت بے کسی کا ٹھپا لگا دیا اور اللہ کا غضب لے کر لوٹے. یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور بے حد زیادتیاں کی. خواتین حضرات, اللہ تعالیٰ کی عطا و جود کے جشن عطائی شاہی میں اور قرآن مجید کے نزول کے جشن شاہی میں آئیے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ پھر اس بات شکر کرتے ہوئے, اللہ کی اس نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے اپنے فضل سے ہم جیسے گندوں کو یہ موقع سعادت نصیب فرمائی کہ ہمیں تھوڑی دیر قرآن پڑھنے, قرآن سیکھنے, سکھانے کا موقع مل رہا ہے. قرآن کی باتیں, قرآن کے جو ہے اسباق کو یاد کرنے کا موقع مل رہا ہے, مذاکرے کا اور یاد دہانی کرانے کا اور کرنے کا موقع مل رہا ہے. یہ بہت سعادت کی بات ہے. اور یہ وقت ہمارا یقیناً قرآن پڑھنا پڑھانا اعلیٰ عبادت ہے. آئیے نیت کریں کہ ہم 100% اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں, اس لیے کہ اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے جتنے ذرائع اور جتنے ذریعے ہو سکتے ہیں اور جتنی عبادات و نیکیاں ہو سکتی ہیں قرآن مجید سے زیادہ اللہ کے قرآن پڑھنے سے پڑھانے سے زیادہ کوئی اور محبوب عمل نہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ
نے لکھا ہے کہ میں نے مختلف بزرگوں کے جو وظائف، اوراد اور جو مشغول جو ہے معمولات لوگوں نے بتائے ان سب کو کر کے تجربہ کیا، بہت سے بزرگوں اور خانقاہوں سے وابستہ ہوا، ان لوگوں نے جو بتائے ہوئے معمولات تھے ان سب کو کیا، مگر میں نے اللہ کے قرب کی وہ کیفیت جو سحر کے وقت میں قرآن مجید کو دیکھ کر تلاوت کرنے میں حاصل کی، اتنا اور کسی وظیفے اور کسی عمل میں نہیں پایا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ پڑھے تو قرآن مجید تو ہر طرح سے عبادت ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ اتنا مشہور فرمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن کے ساتھ یقیناً اللہ کے خاص فضل اور خاص محبوبیت مقبولیت ہے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے ما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن الا کنا علیکم شہودا استفیدون فیہ، کہ تم جس حال میں بھی ہوتے ہو ولا تعملون من عمل الا علیکم شہودا استفیدون فیہ، کہ تم جو کچھ کرتے ہو قرآن جب پڑھتے ہو تو حضرت مولانا عبدالکریم پاریک صاحب بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم قرآن سے نوازا تھا، بڑی بعضی چیزیں ایسی لاتے تھے دل کو چھو جاتی تھی۔ وہ فرماتے تھے، اس کا ترجمہ کرتے تھے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو ہم حاضر ہو، الا کنا علیکم شہودن کو کہتے تھے کہ ہم لوگ حاضر موجود ہو کر نظارہ کرتے ہیں، قرآن پڑھنے والے کا موجود ہو کر نظارہ کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آیا بھی ہے کہ کسی گانے کی شوقین، گانے کا شوقین آدمی کو جس طرح اپنی گانے والی کی آواز کو محبت سے سنتا ہے، اس سے زیادہ اچھی آواز سے محبت، اچھی آواز سے مطلب صرف خوش الہانی کی بڑی فضیلت ہے، لیکن خوش الہانی کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی آواز اچھی نہیں ہے قدرتی طور پر خوش الہانی کا، خوش الہانی کی فضیلت دیکھیے دین ایسا ہے ہر ایک کے لیے اس میں راستے ہیں۔ تو خوش الہانی کو یہ نہیں کہا گیا کہ اس کی جس کے گلے میں غنا نہیں ہے، ذرا آواز اچھی نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتا سب۔ خوش الہانی کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت سے رعب طاری ہو کہ یہ حاکم الحاکمین کا کلام پڑھ رہا ہے، عظمت کے ساتھ احترام کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو اس آواز میں ایک عجیب رعب اور کشش پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ اس کو کہا گیا ہے خوشحالی۔ تو خوش الہانی سے پڑھنے والے قاری کی آواز کو اللہ تعالیٰ گانے کے شوقین مرد جو گانے کے شوقین ہوتے ہیں وہ اپنی گانے والی کی آواز سے اس سے بھی زیادہ اچھی طرح سنتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ سوچتا تھا اللہ میاں اتنا کیوں قرآن مجید کو اتنی محبت سے سنتے ہیں، قرآن پڑھنے والے کو کیوں اتنا لاڈ آتا ہے۔ تو میں ایک دفعہ دلی جا رہا پرانی دلی گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک لڑکا بہت اچھی آواز سے میری نظمیں پڑھ رہا ہے، مناجات وغیرہ، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ میں ضروری کام سے جا رہا تھا لیکن رک گیا، میں مجھے بہت ہی پیار آیا اس پر، پھر میں نے اس کو پیسے دے کر ایک دفعہ اور سنا، تم بڑے اچھے پڑھ رہے ہو، تو مجھے خیال ہو ایسے ہی اللہ کو بھی اپنا کلام پڑھنے والے پر بہت پیار آتا ہوگا۔ تو قرآن کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے، ہر طرح سے پڑھنا قرآن مجید اللہ کو پسند ہے، دیکھنا وابستگی، قرآن کو دیکھنے والے کو بھی زیارت کرنا بھی عبادت ہے قرآن کی، قرآن کو محبت سے چھونا بھی عبادت ہے، لیکن دائرے کے درجات ہیں، قرآن کی تلاوت اس سے زیادہ ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا اور زیادہ اچھا ہے، زیادہ ثواب ہے، وہ باوضو پڑھنا بے وضو پڑھنے سے زیادہ اللہ کے یہاں محبوب ہے، نماز میں پڑھنا غیر نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے، لیکن سمجھ کر پڑھنا بغیر سمجھے پڑھنے سے، کہیں ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر تدبر کرنا، علماء نے لکھا ہے کہ بہت طویل لمبے مدت تک قرآن پڑھنے قرات تلاوت کرنے سے افضل ہے۔ اور اس سے زیادہ سب سے زیادہ چونکہ اللہ کے نزدیک اللہ کے نبی کے طریقہ ہے، وہ اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا تھا وہ عمل کی نیت سے پڑھنا، اور اس سے بھی زیادہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں علماء نے لکھا ہے کہ خیریت کی علت اصل قرآن سنانا ہے، پڑھانا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ سیکھنا تو ضمناً ذکر کر دیا گیا کہ اس لیے سیکھے گا نہیں تو سکھائے گا کیسے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے استاد کسی بچے سے یہ اعلان کرے کہ جو بچہ گھر جا کر کھانا کھا کر ظہر سے پہلے آ جائے گا اس کو آئس کریم ملے گی، یہ ٹافی ملے گی، یہ اس کو انعام ملے گا۔ تو جو گھر جا کر سو جائے گا اس کو نہیں انعام ملے گا، یہ ظہر سے پہلے آنے کا انعام ہے اصلاً پڑھنے کا۔ تو وہ پڑھنے والے بھی اس میں شامل ہیں جو پڑھانے کی نیت سے، اور پڑھانے کی نیت سے کس طرح پڑھانے کی نیت سے، نبی کے طریقے پر پڑھانے کی نیت سے، نبی کے طریقے پر پڑھانے مطلب دعوت کی نیت سے۔ قرآن عمل کرنا ہے تو داعی بننا پڑے گا، اور قرآن سکھانا بھی ہے تو دوسرے کو۔ اس لیے علم کے سلسلے کے اصل میں علم فرض ہے، اور علم کے 4 شعبے فرض کیے ہیں شریعت نے، جو کوئی جانتے نہیں اس کا جاننا فرض ہے۔ جو مسائل جس کے حلال ہونے کا حلال، حرام ہونے کا حرام معلوم نہیں ہے اس کو سیکھنا فرض ہے۔ جو کام کرتے ہیں اس کا شرعی ضابطہ اور قاعدہ علوم
اور اس کے مسائل سیکھنا فرض ہے، اور جو سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنا فرض ہے، اس لیے کہ آدمی کو 4 سوال جن کی اجازت نہیں دی جائے گی قدم ہلانے کی میدان محشر میں، تو آخری فائنل کوسچن سارے سوال لازمی ہوں گے، سارے سوال لازمی ہوں گے، 4 ایک سوال کے 2 جز ہوں گے، لیکن آخری سوال جو ہوگا وہ فائنل کوسچن وہ ہوگا کہ کیا ہوگا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اس پر عمل نہیں کیا وہ ہمارے خلاف حجت ہوگا۔ وہ جعلنا حجتاً یا رب العالمین دعا پڑھی جاتی ہے ختم قرآن میں، تو وہی علم وہی قرآن ہمارے لیے حجت ہوگا جس پر عمل ہوگا، اور جس پر عمل نہیں ہوگا ہمارے خلاف حجت ہوگا۔ تو جو نہیں جانتے اس کا جاننا۔ اب یہ نئی دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پریکٹیکل سے جوڑ دیا ہے علم کو، سائنس والے کہتے ہیں 1400 سال پہلے اسلام نے پریکٹیکل کو لازمی قرار، پریکٹیکل کا مطلب عمل، تو عمل، اور یہ بات صحیح ہے کہ صرف علم جان لینا کافی نہیں، کسی چیز کا عمل کرے گا جبھی تو۔ یہ 2-3 دن پہلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ اگر میں نماز کے مسائل پر کوئی پی ایچ ڈی ہو اور مسائل کو فالو نہ کرے، ان کے خلاف نماز پڑھے، تو نماز ہوگی نہیں، بعض دفعہ نماز ترک نماز کا جو ہے گناہ گار ہوگا۔ یا جن گناہوں حرام ہونے کا معلوم ہے ان کی تمام شقیں ہمیں معلوم ہے، اور ان پر عمل کرتا رہے تو گناہ سے بچ نہیں سکتا، علم کے ساتھ عمل۔ اور جو جانتے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم، ماتحتوں کی، جو جن کی سرپرستی ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ سب چروائے ہیں، اور چرواہوں سے ان کی ریت کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب رائی کہہ کر اللہ کے نبی نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، رائی چرواہا، وہ آدمی چرواہا تھوڑا ہی ہے، اس میں ایک یہ مقصد اور جملہ اور دوسرے علوم اور معارف کے اور دوسری ذمہ داریوں کے ادا کرنے کی یہ بھی ہے کہ کسی چرواہے کا ریوڑ اگر کسی کے کھیت میں گھس جائے اور اس کے کھیتوں کو نقصان پہنچائے تو تاوان کس سے لیا جائے گا؟ ریوڑ سے نہیں لیا، ذمہ دار چرواہا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح جو ہمارے جن کے زیر اثر ہمارے ہیں، ان سب کی علم کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں، اور جو جانتے ہیں اس کو دوس بلے کو انی ولو آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ میں پوری طرح جان لوں تبھی پہنچاؤں گا، بلکہ جو جانتے ہیں اس کو دوسرے تک پہنچانا فرض ہے، اور یہ دعوت ہے، اور یہ دعوت ہی اصل قرآن کا موضوع ہے۔ تو ہمیں جو ہے قرآن مجید کو قرآن مجید پڑھنے کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے۔ دیکھیے شیطان بڑا ہوشیار ہے، بعض دفعہ ایک آدھ دفعہ میں نے جب اس موضوع پر بات کی کہ ہم دائی ہیں اور یہ مدعو ہیں، اور دائی مدعو میں اپنائیت ہمدردی کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ طبیب اپنے مریض پر جب تک ترس کھا کر خیر خواہی کر کے، اطباء روحانی کا اس پر اتفاق ہے، شاہل اللہ رحمۃ اللہ نے تکمیل ہندی میں بھی لکھا ہے کہ طبیب اپنے مریض پر شفقت و رحمت کے ساتھ اس کے مرض کی فکر کرتے ہوئے جب تک اس پر توجہ نہیں کرے گا، نہ مرض صحیح اللہ تعالیٰ سمجھائیں گے، تشخیص القاء ہوگی، نہ صحیح دوا۔ تو مریض کی ہمدردی، خیر خواہی اور سمپیتھی ضروری ہے طبیب کے دل میں۔ تو یہ جو ہم نے غیر سمجھ لیا ہے، اصل میں یہاں سے بگاڑ ہوئی۔ تو ایک بڑے عالم اس سے بہت بڑے ایک مدرسے کے بڑے ہونہار شیخ الحدیث ہیں، اور انہیں علماء میں ہمارے ہندوستان کے بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور لوگ ان کی قدر کرتے ہیں، ان سے رجوع بھی کرتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ گاڑی میں تھے، اس بات کے بعد کہنے لگے بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ غیریت نہیں ہونی چاہیے، لیکن قرآن نے تو یہ کہا ہے کفار و مشرکین کو دوست نہ بناؤ، کہ دوست بنانے کو منع کیا ہے، یہ بات صحیح ہے۔ دل کے اندر چونکہ وہ باغی اور غدار ہیں، اور اللہ سے محبت ایمان کی جڑ ہے، بنیاد ہے، تو اپنے محبوب سے بغاوت کرنے والا، غداری کرنے والا، اس سے مناسبت نہیں ہوتی۔ لیکن وہ ترس کھانا اور بیمار سمجھ کر اس کا علاج کرنا یہ الگ ہے۔ میں نے کہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتے ان لوگوں، لا ينهاكم الذين لم يقاتلوكم في الدين، ان لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں قتال نہیں کیا۔ ذاتی رنجش کی وجہ سے اگر مخالف، وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جنہوں نے تمہارے گھروں سے تمہیں نہیں نکالا، یہ سب تک نہیں کیا کہ تمہارے گھروں سے بے گھر کر دیا، در بدر کر دیا۔ ان تبروہم، ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کے لیے بھی منع نہیں کرتے۔ بتقسطوا الیہم، اور انصاف کرو، ان کا حق پہنچاؤ۔ اور دعوت تو تبرہ میں نہیں ہے، اس میں عدل میں، انصاف میں، ان کا حق ہے، یہ امانت ہے ہمارے پاس، دین ان تک پہنچانا۔ یہ ہمدردی اور احسان میں نہیں ہے، تو صرف حق عدل میں آتا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، حالانکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے احسان کا بھی، یعنی حق سے زیادہ دینا، اس کو تبرہ کہا جاتا ہے، تبرہ۔
تو ہم نے تبرع بھی یہ جو ہے ان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کو منع نہیں کرتے ان کے ساتھ. ان اللہ یحب المقسطین فرمایا, اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں عادل کرنے والے کو. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین, اللہ صرف ان لوگوں کے لیے منع کرتے ہیں بلا شبہ کہ جنہوں نے تم سے قتال کیا دین کے بارے میں, وظاہروا علی اخراجکم, اور جو ہے جنہوں نے جو ہے تمہارے نکالنے یا در بدر کرنے میں مدد کی ان لوگوں کی, ان کی اس حد تک دشمنی کی. ان تولوہم, کہ تم ان سے دل مت ملاؤ, یہ نہیں ان کے ساتھ بھی ہمدردی خیرخواہی دعوت دینا, ان کے دعوت کے لیے حرص ہونے کو منع نہیں کیا. تو مولانا بالکل دنگ رہ گئے کہ اتنے دنوں سے قرآن پڑھتے ہیں, میرا موضوع بھی قرآن ہے, کبھی اس آیت کی طرف ذہن نہیں گیا. ایک صاحب اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقصودہ دعوت ہے, لیکن قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ جس نے امیین میں مبعوث کیا رسول, جو کیا کرتے ہیں ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, ان کا تزکیہ کرتے ہیں باطن کو قرآن کے مطابق, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور ان کو علم و حکمت کی دعوت دیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. میں نے کہا یہ عجیب بات ہے, قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے, آئے کس میں, معلم کس, پڑھا کس کو رہے ہیں, اللہ کے نبی ہیں. بلا شبہ یہ چاروں کام کریں گے, لیکن بعث فی الامیین میں کون ہے, امی کون تھے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, مسلمان تھے وہ غیر مسلم تھے. تو وہ ایک دم دنگ رہ گئے کہ اس طرف کبھی ذہن ہی نہیں گیا. اس طرح ہوتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں. ابھی اس مرتبہ ہمارا ورکشاپ لگ رہا تھا, 18 ملکوں کے علماء تھے, تو جب وہ دروش ہوئے قرآن مجید ہی سے استدلال کرتے ہیں, وہ سارے دروس اسی پر ہی مستنبط کی گئے, سارے قرآنی آیات سے استدلال کیا جاتا ہے. تو جب وہ کہا کہ ان اللہ ربی و ربکم, اللہ ربنا و ربکم, یہ آیات پڑھ کر سنائی لوگوں کو, تو وہ بڑے بڑے اپنے اپنے علاقے کے اور بڑے مانے ہوئے اداروں کے مرکزی شخصیات تھے. وہ مجھ سے اتنا بالکل وجد میں آ گئے وہ کہ ہم ساری زندگی قرآن پڑھتے ہیں ربنا و ربکم میں, تو ہمارے ذہن میں یہی بات رہی کہ عبداللہ کے رب بھی ہیں اور عبد الرحمن کے رب بھی ہیں. یہ خیال ہی نہیں آیا کہ جے پرکاش کہہ رہا ہے وہ پیٹر مسیح کے رب بھی ہیں, حالانکہ قرآن جو خطاب کر رہا ہے انہی سے خطاب کر رہا ہے. تو صحیح سب سے زیادہ اگر ہم اللہ کے نزدیک کوئی محبوب عمل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھنا پڑھانا, اور قرآن سب سے زیادہ محبوب طریقے سے پڑھنا پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کی عمل کی نیت سے, دعوت کی نیت سے پڑھا جائے, یہ ہے مقصد. افسوس یہ کہ اس میں نقطۂ نظر سے قرآن مجید پڑھا نہیں جاتا, اور پھر وہ جو ہے وہ معنی بھی نہیں نکل پاتے جو ہونے چاہیے. اس لیے کہ قرآن یہ آیات ہی ہیں قرآن مجید کی, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل, ذرا آپ غور کیجیے گا, ان آیات کو نازل کرنے, ان آیات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے, اور اس زمانے کے یہودیوں کو سنانے جو بنی اسرائیلی تھے, ان تک ان پر بھی آیا ہے. قرآن تو سب کے لیے جو ہے اس میں پیغام ہے, اور ہمارے لیے جو آج کے مسلمان ہیں ان کے لیے بھی ان آیات میں اس کے علاوہ کیا پیغام ہے. یا بنی اسرائیل, یہ پڑھی ہیں پچھلی آیتیں, یہ واقعے کو ذکر کیا, وَإِنَّ نَجَّيْنَا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. بنی اسرائیلی اگرچہ خاندانی اور نسبی اعتبار سے قبطیوں سے کئی اعلیٰ وہ لوگ تھے, وہ تو نبیوں کی اولاد تھے. بنی اسرائیل حضرت اسرائیل علیہ السلام کے 12 اولادیں ہیں, اور ان کے 12 قبیلے تھے حضرت یعنی یعقوب علیہ السلام کے. اس لیے نسبی اعتبار سے وہ ظاہر ہے کہ بالکل عالی نسب تھے وہ قبطیوں کے مقابلے میں, لیکن بظاہر یہ تھا کہ وہ محکوم مغلوب تھے, ان کی غلامی کرتے تھے, اور اتنے دبے پیسے تھے کہ اپنی بس سے کچھ آواز چی بھی نہیں کر سکتے تھے, آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے, اور مسلسل قبطیوں کے ظلم در ظلم کے شکار تھے. حتیٰ کہ ذرا سا اس نے اتنا سا خواب دیکھ لیا اس نے, اس خواب کے بعد میں انہیں انسان سمجھا ہی نہیں. کوئی انسان کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ آدمی برابر کچھ بھی ہوتا ہے, تھوڑا بہت مزاحمت کرتے ہیں, لیکن کہیں ذرہ برابر ہمیں یہ نہیں ملتا ہے کہ فرعون کے ظلم کے مقابلے میں آج کے سیکولر زمانے میں چلو آواز اٹھا لیتے ہیں, شاہین باغ ایجیٹیشن ہو گیا, فلاں ہو گیا, لیکن اس زمانے میں تو کوئی آواز اٹھانے کا پتہ نہیں لگتا ہمیں کہیں, نہ اس میں جو ہے بائبل میں ملتا ہے, نہ توریت میں ملتا ہے ایسا, نہ قرآن مجید سے پتہ لگتا ہے. بس وہ جیسا کہہ دیتے تھے ویسا ماننا پڑتا تھا, ان کے سامنے سانس نہیں لینا مشکل ہوتا تھا ان کو, بنی اسرائیلیوں کو, ایسا حال تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو, ایسی طاقت تھی فرعون کی, انا ربکم الاعلی, اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا,
دماغ میں غرور تھا، ذرا احساس کمتری کچھ نہیں تھا، کبھی کوئی مشکل صحیح نہیں تھی، کوئی سامنے آنکھ اٹھانے والا نہیں تھا. اتنا بڑا لشکر کہ اس نے کہا کہ مرغا بولتے ہی آپ دیکھیں اس کی سلطنت، اس کی فوج اور اس کی طاقت کا، کہ اس نے کہا مرغا بولتے ہی 60,000 فوج مجھے چاہیے ساتھ میں ہتھیاروں سے لیس. وہ تو اللہ کی کرم ہوا کہ مرغا بولا نہیں اس روز اور وہ آ نہیں سکی، تو تھوڑی دیر بعد لگی تو اس کو بھی اس کو ناراضگی ہوئی اور وہ جو ہے اپنے وزراء کو کوئی تاب کیا اس نے. اتنا ایسی زبردست اور ایسی حاکم اور ایسی ظالم قوم سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نہ صرف نجات دی بلکہ ان کی بادشاہتوں، ان کی حکومتوں پر ان کو دریائے نیل میں ذلت کے ساتھ غرق کر دیا. اللہ کی طرف سے مدد آئی اور ان کو بادشاہت وہاں کی عطا کی گئی، ان کو ہر طرح سے عنایات اور خاص اللہ کے فضل و کرم ہوتا رہا. کس بھلائی کی وجہ سے، کس حکمت عملی؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی سیاست کی کہ بھئی ووٹوں کا وہ کر کے سیکولر دنیا میں چاروں طرف سے کمپیننگ کی اور وہ حکومت قبضہ کر لیا؟ کیا انہوں نے کوئی اپنا کرتب دکھایا، کوئی اپنی سائنس سی یا کوئی ایسا وہ کیا، یا کوئی مقابلہ آرائی کی ان کے ساتھ اپنی طاقت کے بلبوتے پر؟ ان کو جو ہے فوج کی وہ سکھائی ہو اور ان کے ساتھ لڑے ہوں اور کچھ کیے ہوں؟ کیا ہو؟ ساری اللہ تعالیٰ کی نصرت غیبی اور حالات کے بدلنے کی وجہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون پر دعوت. جب دعوت دے دی اور اللہ کا پورا تعارف ہو گیا، اتمام حجت ہو گئی، تو اللہ کی طرف سے مدد آئی. اللہ کی طرف سے یہ بنی اسرائیل جو اللہ کے قہر کے شکار ہو رہے تھے، یہ اللہ کی مدد کے اور اللہ کی رحمت کے حقدار ہو گئے. تو اس واقعے کو بیان کرنے کے میں اس کے علاوہ ہم اور کیا سبق نکال سکتے ہیں؟ بنی اسرائیل کی کسی خاص نیکی کا ذکر نہیں کیا کہ وہ بہت نماز پڑھنے لگے. بنی اسرائیل کی کسی اور عبادت کا ذکر نہیں کیا کہ وہ اللہ کے سامنے مسلسل تسبیح پڑھ رہے تھے یا روزے رکھ رہے تھے یا کچھ اور کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے جس کے صدقے میں اور جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے نکال دیا؟ بتائیے کون سا سبق اس سے ملنے گا اس آیت شریفہ سے، کہ علاوہ اس کے کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون تک اللہ کا تعارف پہنچایا اور اللہ کے دین کو پہنچانے کی کوشش کی، اپنا بساط بھر انہوں نے حق ادا کیا، اور اللہ نے جو دعوت کی ذمہ داری حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا، اس کی ذمہ داری کو ادا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا بلکہ موسیٰ علیہ السلام ان کی پوری قوم بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نصرت غیبی کا معاملہ کیا. اور اس سخت عذاب سے، یسومونکم سوء العذاب کا، سوء العذاب بدترین عذاب تھا وہ جسے وہ دے رہے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے وَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تمہیں بچا دیا. فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو جو ہوتا نہیں وہ کر کے دکھا دیا. اتنے بڑے سمندر کو پھاڑ کر اس میں سے راستہ نکال دیا، اور اس راستے ہی کو ان کا ذریعہ بنا دیا ڈبانے کا فرعون کو. اس میں اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا سبق ہمیں بتائیے، قرآن پڑھنے والا، قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے اس کے علاوہ کوئی اور سبق ہے کہ صرف مغلوبیت محکومیت سے نکلنا اگر ہم چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم پر مسائل آ رہے ہیں وہ مسائل ہماری نصرت عذاب اور قہر اور عتاب رحمت الہی میں متوجہ ہو جائے، اور اللہ کی غیبی نصرت ہمارے پاس آئے، کہ ہم لوگ دعوت کی ذمہ داری کو ادا کریں. لیکن افسوس یہ کہ ان واقعات کو اس پس منظر میں پھر ہمارے اوپر نازل کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو کیوں؟ اس سے سبق ہے، اس سے پیغام ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اسْتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے، کل یہ بات یہاں تک ہو گیا تھا جو ہے وہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس بات کی فرمائش کی کہ جس طرح دوسری شریعتیں ہیں اور دوسری قوموں کو ان کے نبیوں کے واسطے سے دین شریعت ملی ہے، تو ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ایک وقت متعین پر ہم کوئی طور پر آنے کا حکم دیا. لیکن اللہ سے ملاقات تھی اور اللہ سے غائب درجے کی محبت تھی، اس لیے آپ ذرا پہلے چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. دوسری جگہ فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، تم قوم کو چھوڑ کر، تم اپنے دعوتی ذمہ داری کو چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئے؟ تو جو ہے قَالَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، کہ اللہ میں آپ کو خوش، آپ سے محبت تھی، تعلق تھی، آپ نے بلایا مجھے، تو مجھے بلایا جس وقت اس سے پہلے آ گیا میں آپ کی محبت میں.
اس کی وجہ سے میں جو ہے آ گیا. تو یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور وہاں سے جو ہے پھر اس دوران انہوں نے جو ہے دیکھیے شرک جو یہ انسان نفس جو ہے وہ گناہ کرتے کرتے اس میں اس کے گناہ کی مزہ اس کے طبیعت میں رم جاتا ہے, اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. چونکہ وہ ایک زمانے تک یہ شرک کرتے رہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سے بچایا. تو دیکھ کر یہ لوگ بھی جو ہے ان کو خیال ہوا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جو ہے وہ نکلے اور فرعون کو غرق کیا گیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے نکل گئے, تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ خدا کی جو ہے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. تو ان کو خیال ہوا کہ یار موسیٰ ان کا خدا تو سامنے ہے, ہمارا خدا تو غائب ہے. تو یا مسجلنا الہن کما لہم آلیہ, جیسے ان کا ایک خدا ہے ہمارا بھی ایک خدا بنا دیے. ان کے دل میں اس وقت بھی یہ بات تھی, یہ تمنا اور یہ حسرت تھی, اور اس کی وجہ سے جو دل میں بات گناہ کا جذبہ, وسوسہ بلا شبہ کسی برائی کا وسوسہ, علماء محققین نے لکھا ہے کہ برائی کا وسوسہ اس کا آدمی مکلف نہیں ہے, اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس کا علاج یہ ہے کہ وسوسے کی طرف توجہ نہ دی جائے, توجہ نہ دی جائے, اس لیے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے, وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ ایمان والا یہ انسان جو ہے وہ پریشان ہو. تو بچے جب کسی کو چڑھاتے ہیں تو وہ اگر چڑھنے لگے تو اور زیادہ چڑھاتے ہیں. ایسے ہی جب شیطان کے وسوسے میں آدمی داخل ہو جاتا ہے تو اسے مسلسل وساوس آتے رہتے ہیں. تو وسوسے کا سب سے بہتر یہ علاج یہ ہے کہ اپنی کسی طاعت کسی نیکی کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لے, اس طرف دھیان نہ دے, اس کو کوئی اہمیت نہ دے. لیکن مسلسل وسوسے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت میں اس گناہ کی طرف رغبت ہے, اس کا علاج ضرور پوچھنا چاہیے. مسلسل ایک ہی کسی گناہ کی طرف وسوسے آ رہے ہیں, تو اب یہ چونکہ آیا ان کو دل میں خیال, یعنی ان کے دل میں یہ بات تھی. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے غائب پایا تو سامری نے جو ہے وہ بچڑا بنا لیا, اور بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی. جب وہ واپس آئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ جو ہے تم نے بہت بڑا ظلم کیا, اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا کی, تو تم نے بہت بڑا ظلم کیا. اب اس کے لیے گناہ جو ہے یہ کرو کہ توبہ کے لیے تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنی جانوں کو قتل کرو. اپنی جانوں کو قتل کرو کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. اور مفسرین نے لکھا ہے, روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ, ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے منع کیا. ہر جو ہے سوسائٹی میں کچھ اچھے لوگ اور کچھ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے منع کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں توحید کی دعوت دی ہے, تم ایسا نہ کرو. تو پھر ہر قبیلے سے جو ان کے معزز لوگ تھے ان کو حکم دیا گیا کہ وہ دوسرے لوگوں کو قتل کریں. اور جو ہے بڑی تعداد میں لوگوں کو, 3000 لوگوں کو, بعض روایت میں تو 70,000 تک ہے, لیکن 3000 لوگوں کو قتل کیا. تو پھر اللہ نے توبہ قبول کی. ایک زمانے میں توبہ اس طرح ہوتی تھی. بعض دیکھیے چونکہ دین ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم لوگ عام سمجھتے ہیں, ہندوستان میں خصوصاً برادران وطن ہمارے سمجھتے ہیں اسلام عرب سے آیا ہوا دین ہے. تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو, مسلمانوں میں بھی اسی طرح کا عام طور پر عوام الناس میں یہ تاثر ہے کہ اللہ کے نبی ہمارا دین اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے. حالانکہ یہ نہیں, ان الدین عند اللہ الاسلام, حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے اسلام کے پیغمبر تھے, اور آدمی شروع سے لے کر اب تک دین اسلامی کو لے کر آیا. اب شریعت میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہوتی رہی, جیسے ہوتا رہتا ہے. یہ بالکل انسانیت جیسے اپنی مدارج کو ترقی کر رہی تھی تمدن کے اعتبار سے, عقل کے, شعور کے اعتبار سے, اس طرح اس کی تکلیف اور اس کے قانون بھی بدلتے رہتے ہیں. بچے کی انسانی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو اسی طرح بنایا. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو چھوٹا سا بچہ بستر پر جو ہے پخانہ کرتا ہے, پیشاب کرتا ہے, ماں نہ اسے کچھ کہتی ہے, خود ہی دیکھتی ہے کب بچے نے پیشاب کر لیا, کب پخانہ کر لیا, بار بار اسے صاف کرتی ہے. تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اشارہ کرنا آ جاتا ہے. اب وہ اگر اشارہ نہیں کرتا تو ماں ہلکا سا بتایا نہیں, اشارہ نہیں کیا. پھر ذرا اور بڑا ہوتا ہے تو زبان سے کہنے لگتا ہے, کہ زبان سے کہے بغیر اگر پیشاب کر لے تو ماں اسے ڈانٹتی ہے, اتنا بڑا ہو گیا تو زبان سے نہیں کہہ سکتا تھا. لیکن وہ خود ہی اپنے پاؤں پر بٹھا کر یا کسی کے پوٹی پر بٹھا کر ہی پیشاب پخانہ کراتی ہے. لیکن کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ٹوائلٹ میں بٹھاتی ہے, پاجامہ خود اتارتی ہے, ٹوائلٹ میں بٹھاتی ہے, لیکن طہارت خود کراتی ہے اپنے ہاتھ سے. لیکن جب ذرا اور بڑا ہو جائے تو پھر طہارت خود کرنے لگتا ہے, اور پھر دروازہ بند کرتا ہے. بڑا ہو گیا تو اب یہ مکمل ایسے. تو ایسے ہی شریعت کے احکام بھی انسانی فطرت اور انسانی مزاج جیسے جیسے تجدیداً ہوتا رہا تو وہ تھوڑی بدلتی رہیں شریعتیں. دین بنیاد وہی ہے, بیس وہی ہے. اور آخری سب نے آ کر بتایا, آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, وہ مکمل کریں گے
بس پھر جب وہ بڑا ہو گیا بالغ تو اس کا لباس کی شریعت کی حیثیت لباس کی ہے. تو جب بڑا بالغ ہو گیا تو بالغ ہونے کے بعد پھر اب لباس کو بڑھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی, اس لیے اب مکمل ہو گیا. اب تو جب بالغ ہو گیا تو آخر وقت تک وہی کپڑے اس کے کام آئیں گے. ایسے ہی شریعت کی بھی ہے, تو آخر تک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو مکمل کرنے اور پچھلی دینوں کو اور پچھلی کتابوں کو ان کو تصدیق کرنے والے ہیں. تو بعض احکام بھی ایسے ہیں جو پہلی شریعتوں میں تھے, خصوصاً جو مشہور شریعت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی شریعت کو جو ہے وہ نافذ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس میں مثلا جو ہے وہ قتل کا جرم, قتل کی توبہ کے لیے قتل کیا جاتا تھا, یا اس میں جو ہے شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا, پتھروں سے مار کر رجم کی سزا تھی. تو ہمارے یہاں ابھی بھی اس شریعت کے کچھ ان چیزوں کو باقی رکھا گیا ہے. تو قتل ان کو جو ہے ظلم, شرک سب سے بڑا ظلم تھا, اس لیے ظلم کا علاج یہ بتایا کہ اس کی توبہ جب قبول ہوگی جب ایک دوسرے کو قتل کرو, تو انہوں نے قتل کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فتاب علیکم, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے رحم فرمایا, رجوع فرمایا, انہ هو التواب الرحیم, وہ بڑا توبہ کرنے والے, قبول کرنے والے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کتاب بتائی کہ تم کہا کرتے تھے اللہ نے تمہاری فرمائش پوری کر دی ہے, یہ توریت آئی ہے, اب تم اسے مانو. تو وہ دیکھیے یہ واقعات بتا رہے ہیں بات کہ یہ طب, دعوت کا کام طب کا کام ہے. ایک طبیب بنانا ہے تو اس کو سارے مراحل بتائے جا رہے ہیں. تو طب کا یہ نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ مریض کو دوا دے کر بس چھٹی ہو گئی. بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک خوراک دے دی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بہت سی دن تک دوا کرنی پڑتی ہے, اور ان کو دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں, اور ان کو بد پرہیزی کی عادت بھی ہوتی ہے, اور بار بار یہی ہوتا ہے. ایسے یہ بھی دعوت کا کام بھی ایسا ہی ہے کہ ان کو جو ہے جو لوگ اسلام قبول کیا ہے, جنہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم مان گئے ہیں, تو یہ سمجھ لینا کہ وہ بالکل اب اس طرح ہو گئے کہ آمنا وصدقنا بس سمینا و اطعنا کا مزاج بن گیا. ایسا نہیں, الگ الگ طبیعتیں ہیں, الگ الگ سرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. تو جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کی طرف سے مطالبات آتے رہیں گے. کبھی وہ کہیں گے کہ تم نے اچھا ہمیں مسلمان کیا, تم مسلمان ہو کر تو ہم لوگ گھر بار چھوڑ دیا, یہ کر دیا, ان پر احسان جتائیں گے. یہ کہتے تھے بار بار موسیٰ تمہاری وجہ سے ہم اس چکر میں پھنس گئے, ہم سے نہیں ہوتا, ہم سے صبر نہیں ہوتا, ہم سے یہ نہیں ہوتا, یہ کریں گے, ہم تو جب مانیں گے. نئے جو مہاجر بھائی ہیں بعض دفعہ اسی طرح کی چیزیں ہیں, آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو اس سے اکتائے گا نہیں. جب یہ دیکھے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی میدان دعوت میں اور اپنی دعوتی زندگی میں اس طرح کی چیزیں پیش آئی, تو ان سے سبق لے گا آدمی, اور کیسے ان کا علاج کر سکتا ہے, اس کا علاج کرنے کے جو ہے مراحل بھی سیکھے گا, اس سے سیکھے گا. چنانچہ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا, بالکل اسی طرح پر طرح. اور عجیب بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا, بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام کی امتیں ہوئی ہیں, اتنی ہوشیار اور زیرک امتیں جتنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیلی تھے, اتنا اور کوئی قومیں نہیں ہوئی. دوسرے ہے کہ ان کی طبیعت میں بھی کجی بہت تھی, بہت ذرا سی بات میں اکڑ جانا, ذرا سی بات میں کچھ شر نکال دینا, ذرا سی بات میں شرطیں نکالنا, ذرا سی وہ. تو جب آدمی کسی ٹریننگ جب دی جاتی ہے, کسی کو جنگ کی ٹریننگ دی جائے, تعلیم کی ٹریننگ دی جائے, تو مشکل مراحل سے اگر نکال دیا جاتا ہے تو آسان مراحل اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا. آسان مراحل تو اور بھی آسان ہوتے ہیں. تو بار بار اس کو جو ہے کرنا پڑتا ہے. چنانچہ طبیب کو یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ طبیب کو آخری وقت تک ہمت ہارنی نہیں چاہیے. کئی دفعہ لوگ مسلمان ہوں گے پھر مرتد ہوں گے. مرتد کی سزا ہمارے یہاں آج بھی اسلام میں ابھی قتل ہے, وہاں بھی زمانے میں شریعت کا جو ہے وہ تھا, وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور توریت میں بھی اس کا ذکر ہے. مرتد ہو گئے تھے یہ لوگ نا, تو ان کو جو ہے ان کو اسلام میں قتل بتایا گیا, وہاں بھی قتل کرایا گیا, تب ان کی جو ہے توبہ قبول ہوئی پھر لوگوں نے. تو وہ لوگ مرتد بھی ہو جائیں گے, آج بھی ہوگا, ایسا بھی ہوگا, یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن دائی وہ ہے جو طبیب جس طرح فن طب میں لا علاج کہہ دینا, یہ فن طب کے اعتبار سے جرم ہے. لا علاج کہہ دینا فن طب کے اعتبار سے جرم ہے. اس طرح یہ کہنا کہ اب ہدایت نہیں ہو سکتی, ہم نے بہت کوشش کر لی, اب یہ مسلمان نہیں ہوں گے, یہ بھی اگر وحی کے ذریعے معلوم ہو جائے. انبیاء علیہ السلام کی بات انہ لا یؤمن من قومک الا من قد آمن,
نوح علیہ السلام نے جیسے کہہ دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد لوگوں کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو وہ تو اللہ جانتے ہیں کہ اس قسم میں، لیکن ہم عام لوگ جن کے پاس وحی کا سلسلہ نہیں ہے اور یقینی کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ انہیں ہدایت ملے گی نہیں ملے گی، تو ان کے لیے آخری لمحے تک ہدایت کی امید رکھنی چاہیے، اور ایسا ہوتا ہے، ہدایت ہوتی ہے یقیناً۔ اور زندگی جب آدمی دعوتی کام کرتا ہے تو اسے تجربہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے مہاجر بھائی، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، مکان میں ان کا انٹرویو چھپا بھی ہے کہ انہیں 27 مرتبہ میں نے مختلف ساتھیوں اور رفقا سے کاروبار کرایا، کھا پٹ کھا کے آ جاتے تھے، سامنے رہتے تھے مجھ سے، ابھی بہت محبت سے، میٹھی آواز تھی، بڑے ہوشیار چالاک، یہ بنارس کے ٹھگ ہوتے ہیں جیسے بڑے تیز ہوتے ہیں، انہیں نہیں لگتا نہیں کہ وہ ٹھگ ہوتے ہیں، اور ٹھگی ہر کام اپنے آپ کو سکھا دیتا ہے، جو کام کرنے لگتا ہے، کسی برائی کی طرف چل جائے آدمی، اللہ تعالیٰ اسے برائی کے اندر ہی کمال پیدا کر دیتے ہیں، ایسے ذہانت سے چوریاں کرتے ہیں اور ایسی عجیب طریقے سے ڈاکے ڈالتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، ہاتھ صاف کرتے ہیں، جیب کا خطرے، کیسا ان کے اندر ان کو وہ بالکل حد ہوتی ہے، جان کو حد۔ اور یقیناً یہ بات مجھے کتنی جان پر، یعنی ایک دفعہ ہم سردی میں آ رہے تھے لکھنؤ سے، تو وہ ایک سخت سردی کے موسم میں کھڑکی سے خاتون کی گلے کی چین کھینچ لی۔ اب بتائیے باہر کھڑکی پر، اب اس نے شور مچایا، سب لوگ اٹھ گئے، ہم لوگ اس میں اٹھ گئے، کیا ہوا تو بہت دیر معلوم ہوا کہ وہ کھڑکی سے ٹنگا ہوا کھڑا ہوا ہے، معلوم ہوا۔ اب کھڑکی جیسے کھولی تو رات کو کود گیا تیز 100-120 کی گاڑی سے، تو جان کو خطرے میں لے کر کیسا کام کرتے ہیں کتنا، لیکن سب وہ مہارت سیکھ لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے ساتھی ہیں مولانا شاہین صاحب، وہ نظام الدین میں ایک دن جا رہے تھے، صبح سویرا انہوں نے ٹرین کے لیے ٹکٹ خرید رکھا تھا، کچھ سامان تھا، تو ایک ویران سے راستے میں انہوں نے وہاں پر انہیں پکڑ لیا ایک شخص نے، اور ان سے کہا لاؤ نکالو مولوی صاحب، سب چیزیں نکالی۔ ٹکٹ کیا کرو گے؟ تمہیں پتہ ہے؟ ہمیں پتہ ہے۔ ٹکٹ بھی لے لیا۔ کتابیں تم کیا کرو گے؟ کہ کتابیں ہمیں معلوم ہے، تمہیں معلوم ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی کما کے کھاؤ، کہ رات کو ہم آدھی رات کو جان کو خطرے میں ڈال کر کیا کر رہے ہیں؟ کما رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو آدمی ادھر بھی چل جاتا ہے، تو ایسے ہی چل جاتا ہے آدمی کا ذہن، تو وہ جو ہے برائی کی طرف بھی، تو وہ بیچارے کتنی دفعہ یہ کرتے تھے، وہ جو ہے کسی سے سلام علام کیا، کوئی دیکھا اچھے سے ذرا سفید پوش آیا تو اسے جا کر اس سے فون لے لیا، اور پھر کبھی بھی جا کے 20,000 10,000 روپے لے لیے، مجھے بہت ادا کرنے پڑتے تھے، کئی دفعہ 3 دفعہ اپنا سرٹیفکیٹ واپس لوٹا دیا انہوں نے۔ اور اخبار میں چھپی خبر امر اجالا وغیرہ میں کہ لڑکی نے ملنے کی وجہ سے پھلت مدرسے میں لڑکے نے اسلام لوٹایا۔ شیو سینا کے جا کے دفتر کہہ دیا کہ یہاں پر ان کے یہاں یہ پیسے لے کر وہ کرتے ہیں، وہ آئے لوگ یہاں دیکھا۔ آئی بی کے ایک آدمی 8 دن تک رہا، ایک لنگڑا تھا بیچارہ، ضرورت مند بن کر رہا، ہمارے وہ اکرم میاں نے انہیں بھانپ لیا، پھر محبت اور خیر خواہی کے ساتھ بات بتائی اور سب آیا، اب کی امانت دی، تو اس سے متاثر ہوا، اس نے کہا یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہاں جو ہے ایسا کام ہوتا ہے، پیسے لے کر کنورجن ہوتا ہے، ایسا غلط مطلب وہ کر لیا اس نے۔ سب گھر والے پریشان رہتے تھے، کیوں آ گیا تو وہ تو کہتے تھے اب بھی اس کو گھر میں سب گھر والے اور ہمارے پھلت والے سب وہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ آ گیا تو سب بھائی الیاس اور ہمارے محمود بھائی، اکرم بھائی، سب مل کر اکٹھے ہوئے اور احمد کو بھی لگایا آگے کہ احمد بھیا یہ ان سے کہو حضرت سے کہ یا تو یہ رہے گا پھلت میں یا ہم رہیں گے، بس ہم چھوڑ دیتے ہیں، آپ تو رہتے نہیں یہاں، ہمیں معلوم ہے کتنی مشکل پڑتی ہے، روز روز نیا مقدمہ لاتا ہے۔ تو بس مجھے خیال ہوا کہ طبیعت پر بڑی رقت طاری ہوئی اور بہت ہی زیادہ، میں نے کہا اگر میں نے بھائی الیاس کو انہوں نے متکلم بنایا تھا، بھائی الیاس وہ ہمارے بڑے محسن بھائی دوستوں میں ہیں، بڑے بیچارے مخلص لوگوں میں، تو میں نے کہا کہ بھائی الیاس اگر یہ احمد میرے بیٹے یہی کام کرتے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ کہتے کہ ان کو نکال دیجئے فوراً، کیا کہتے ہیں؟ آپ سب مجھے سمجھاتے کہ نہیں حضرت کوئی بات نہیں، اب میں اس کو کہاں دھکا دے دوں، اس کا کوئی ہے نہیں، اب سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہے۔ پھر میں نے جا کے اللہ تعالیٰ بہت دل چونکہ ٹوٹا ہوا تھا، اللہ سے دعا کی، پھر وہ آیا 3 دفعہ مجھ سے بیعت بھی ہو گیا، توبہ کی، اب کی مرتبہ اب بھی بس سچی توبہ کرتا ہوں میں نہیں، تو وہ کرتا بھی ہوگا کوشش، ایسا لگتا ہے، لیکن کئی دفعہ آدمی کی کوشش، ہر کوشش وہ نہیں ہوتی، آدمی کرتا رہے توبہ، پھر کبھی استقامت بھی ہو جاتی ہے آدمی کو، ایسا نہیں، ہمت نہیں ہارنی چاہیے آدمی۔ پھر وہ آگے کہنے لگا کہ مجھے توبہ کروا دو آخری تو میں نے کہا چلو ہم بھی بار بار اللہ سے توبہ کرتے ہیں، تو ہم اس سے کیا بیچارے سے کیا کرنا، چلو توبہ کر لی، پھر دوبارہ وید کر لیا اس نے، کہنے لگے مجھے حفظ کرنا چاہتا ہوں کسی مدرسے میں بھیج دو، میں نے ایک مدرسے میں بھیج دیا، تو 1 سال تک نہیں آیا وہ، میں سمجھا چلا گیا ہوگا کہیں، وہاں سے پوچھنے کی نوبت بھی نہیں آئی، تقریباً 1 سال 11-12 مہینے کے بعد آیا، تو اس نے بتایا کہ میں الحمدللہ حافظ ہو گیا ہوں۔
پورا اس نے بیچ میں ایک رکوع سن لی، بہت پیارا قرآن پڑھتا تھا. پھر اس نے جیب سے اندر لے گیا مجھے اور اس نے 5,000 روپے نکال کے دیے کہ میں نے بہت لوٹا، اپنے اس کمینے بیٹے کی ذرا سی کمائی بھی ہدیہ کے طور پر قبول کر لیجیے. تو وہ مزدوری کرتا تھا، وہ جمعہ ہفتے کو اور مدرسے میں باقاعدہ کھانے کی فیس جمع کراتا تھا اور پھر پڑھا، بعد میں ماشاءاللہ دعوت کا کام کرتا ہے. تو اس طرح یہ واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بار بار شرکیں، بار بار اس کے آپ دیکھیے، یا تو یہ فرمائش کر رہے ہیں کہ موسیٰ وہ لے کے آؤ جو ہے کوئی ایک شریعت اور کوئی دین ہمارا بھی آ جائے، ہمیں بھی اعزاز ہو کہ ہم بھی صاحب کتاب ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی تو اب کہنے لگے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمْ. پہلے تو انہوں نے یہ تو یہاں تو صرف نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً کہا گیا، لیکن اور دوسری جگہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم خود سن لیں اللہ سے، جب تک ہم خود نہیں سن لیں گے ہم چلیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے قبیلوں کے جو تھے 70 لوگوں کو منتخب کیا، 70 رجلا لمیقاتنا، ان کو جو ہے ایک وقت متعین پر لے کے چلے. تو اللہ نے کوہ طور پر انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے برابر میں ان کو کھڑا کر دیا. تو اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ ہاں تم اس کتاب کو مانو. انہوں نے کہا نہیں، ہم ایسے تو نہیں مانیں گے جب تک کہ خود نہ دیکھ لیں. اب یہ کہنے لگے، یا تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سن نہ لیں، اپنے سنیں گے، انہیں معلوم تھا کہ کوہ طور پر بات کرتے ہیں. تو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اللہ کی طرف سے ایک پکڑ آئی، ایک زلزلہ آیا، ایک جو ہے حالن آیا جس کی وجہ سے وہ سب مر گئے. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ وہ جو ہے یا اللہ میں اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا، تُہْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السَّفِهَاءُ إِلَّا فِتْنَتُكَ. یا اللہ یہ تو بڑی آزمائش ہو جائے گی. لوگ یہ کہیں گے کہ موسیٰ تو ان لوگوں کو، سرداروں کو اور قوم کے ان کو مروانے گیا تھا، یہ تو پہلے سے چال تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ان کی طرف متوجہ فرمائی، توبہ کی، اور وہ جو ہے ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس موت کے بعد جو ہے زندگی عطا فرمائی. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی، لیکن اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ موت طاری ہوئی. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، زندہ کو مردہ کرنا اور مردہ کو زندہ کرنا. اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار معجزے دکھائے، بار بار معجزے دکھائے اللہ تعالیٰ نے. اور یہ اب اس زمانے میں چونکہ معجزہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن یہ ضرور بات ہے کہ جب داعی اپنی دعوت میں مخلص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور ساتھ میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان داعی کے ساتھ، چونکہ انسان کو کسی تحریک، کسی تنظیم سے جڑنے کے لیے ایک مزاج بنا ہے کہ کسی خاص تحریک، کسی خاص فکر کے ساتھ اس کا مجتمع ہونا ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ شخصیات کو اس دنیا میں بھیجا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کے لیے. تو ان کی وجہ سے ان کی محبت، ان کے تعلق، ان کے اخلاق، ان کے کردار سے متاثر ہو کر، ان کے مشن سے آدمی جڑ کر جو ہے وہ کام جو تنہائی میں بہت کچھ نہیں کر پاتا، وہ مل جل کر بہت زیادہ کام کر لیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار معجزے دکھائے ان کو. اب یہی دکھایا کہ وہ دیکھ لیا، پھر اس کے بعد وہ مر گئے، یہ دوسرا معجزہ تھا. اللہ نے عذاب دے دیا ان کو، پھر اس کے بعد ان کو پھر دوبارہ زندہ کر دیا. پھر جو ہے وہ نکلے، یہاں سے گئے تو پھر یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا جب یہ نجات ہو گئی، ان کو یہ ہو گئی کہ تم دوبارہ سے جو ہے وہ چلو جہاد کرو یہاں پر، اور جہاد کر کے اپنی کھوئی ہوئی زمین کو پھر دوبارہ قبضہ کرو. تم اتنی بڑی تعداد میں ہو. بعض لوگ مفسرین نے لکھا ہے کہ 6 لاکھ کی تعداد میں تھے یہ بنی اسرائیلی لوگ، اتنی بڑی تعداد کو لے کر گئے تھے. تو جب وہ لے کر گئے وہاں پر تو انہوں نے یہ بھی ان کی طبیعت تھی، ہمیشہ آگے بڑھتے نہیں تھے نیک کے کاموں میں. یہودیوں کی ایسا ہوتا ہے، اکثر لوگوں کی طبیعتیں کمزور ہوتی ہیں. عزیمت دنیا جو ہے وہ رخصت پسند ہوتی ہے. انسان عام طور پر کمزور ہے تو ذرا آسانی کو پسند کرتا ہے. انسان فطرت انسانی ہے کہ انسان آسانی کو پسند کرتا ہے. جب اس پر کوئی جذبہ غالب ہوتا ہے، کوئی محبت غالب ہوتی ہے تو عزیمت کو چل جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین فطرت اسلام حدیث میں آتا ہے تو 2 کاموں کے سلسلے میں اختیار دیا جاتا ہے تو آپ وہ کام زیادہ پسند فرماتے ہیں جو نسبتاً آسان ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ لوگ بھی انہوں نے کہا کہ ارے قتال کریں، ہم اب جنگ پر چلے جائیں، نہ جانا. قرآن نے کہا کہ اذهب وانت ربک وقاتلا انا هنا قاعدون. موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب قتال کرے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، دیکھو تم کیسے فتح کرو. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ وادی یتیہون فی الارض فرمایا. یہ ایک زمین کا ایک خاص حصہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑی سی زمین تھی یہ، تو اس میں 40 سال تک یہ حیران و پریشان پھرتے رہے، چلتے تھے. پھر جو ہے معلوم ہوا کچھ پورے دن چلتے، اپنے سفر کرتے تھے، پھر وہیں آ جاتے تھے. اب یہ اس میں رہ رہے تھے اور بڑے بہت تھے تو ظاہر ہے کہ سرگردہ پریشان تھے. تو سخت گرمی کے موسم میں دھوپ کی تمازت سے مرے جاتے تھے کہ تو موسیٰ
تم وہ کرو. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم اللہ معاف کر دیجئے، ان سے غلطی ہو گئی، یہ میری قوم کے لوگ ہیں. تو نبی پر تو قوم کتنی بھی زیادتی کرے، اللہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قوم نے کتنی کجروی کی، کتنی غلطیاں کی، نافرمانی کی، لیکن دائی چونکہ اپنے دعوتی مشن میں ثابت قدم تھے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناز برداری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نصرت غیبی کی میں ایک لمحہ کمی محسوس نہیں ہوتی. بلکہ حضرت یہ جو ان پر عذاب بھی آئے وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت کو بڑھانے، ان کی قدر کو اور عقیدت کو بڑھانے کے لیے ہی آئے. اس سے معلوم ہوا کہ دائی کی اللہ کے یہاں کیسی قدر اور کیسی جو ہے برداری ہوتی ہے. چنانچہ اس حال میں کہ وہ عذاب کے طور پر وادی تیہ میں وہ کر رہے تھے، سرگرداں پھر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ بہت میری قوم کے لوگ گرمی میں تڑپے جا رہے ہیں. تو اللہ نے ایک معجزہ کیا کہ ان کے اوپر ایک بادل بارش کی طرح ہو گیا. ہم کھائیں پیئیں کیا، یہاں پر ہمارے گھر نہیں ہے، مکان نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ترجبین اور بٹیریں ایک بہترین کھانا تھے، من سلوا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، جو اللہ نے تمہیں دیا خوب کھاؤ مزے سے. لو جاؤ ہمارے نبی کے صدقے میں اور نبی کی دعوت کے صدقے میں تمہیں بغیر کرے جو ہے وہ آسمانی دسترخوان سے نعمت مل رہی ہے. تو رنجبین تھا، سنا میٹھا، بہت خوبصورت کوئی بہترین پھل تھا، اور وہ بٹیریں تھیں جو بالکل ان کے ہاتھوں میں آتے ہی بھن جایا کرتی تھی، اور وہ جو ہے ان کو کچھ کرنا نہیں پڑتا تھا، پکانا نہیں پڑتا تھا، کاٹنا نہیں، بنانا نہیں، بونا نہیں، کچھ نہیں، فری میں مل رہا تھا. وَمَا ظَلَمُونَ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور انہوں نے اب جو کچھ ظلم کیا اپنی نفسوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہم نے کسی اور نے ظلم نہیں کیا، جو کچھ کیا انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا. تو گناہ کر کے قرآن بار بار یہ بات کہتا ہے کہ گناہ ہو جائے تو گناہ ہو جانے کی وجہ سے توبہ سے ہمت نہیں ہارنا چاہیے. یہ بات فطری ہے کہ جب آدمی غلطی اور نافرمانی کرتا ہے تو دوری پیدا ہو جاتی ہے. ماں باپ، نافرمان بچے اپنے ماں باپ سے ضد کرنے کی ہمت نہیں کرتے، ان کا سامنا کرنے کی ایک فطری ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً حیا اور شرم رکھی ہے، اور شرم اور حیا کا نتیجہ یہ ہے کہ نافرمانی کے بعد اس کو دوری پیدا ہو جاتی ہے. اس دوری کو کیسے کریم ہے، کیسے رب ہے، پالن ہار ہے، اس دوری کو کم کرنے کے لیے جگہ جگہ یہ بات کہی ہے کہ جو کچھ تم نے ظلم کیا، جو کچھ گناہ کر رہے ہو، جو ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تم نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا. سارے کائنات کو تم گناہوں سے بھر دو گے تو اللہ کی ذات کوئی کم ہونے، اللہ کی شان کوئی کم ہونے والی نہیں ہو، تو شان بے نیاز ہے. تو جو کچھ کیا انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کیا. پھر ان سے کہا گیا کہ وَإِذْ قُلْنَا، تو چلو توبہ ان کی قبول ہوئی، چلو تو اچھا، چلو یہ بستی ہم دیتے ہیں تمہیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بیت المقدس، یا یہ جو ہے جو یروشلم ہے جہاں بیت المقدس ہے، یہ شہر تھا، اس میں کہا کہ اس میں داخل ہو. بعض اس میں ایک اور دوسرا ایک شہر ہے فلسطین کا، اس کے بارے میں بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ اس میں فَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. اگر تم وہ جو ہے، چلو تم یہ جو ہے تم یہ چاہتے ہو کہ تم خوب کھاؤ پیو اپنی مرضی کے مطابق. انہوں نے کہا کہ ایک چیز، انسان کی فطرت یہ ہے کہ ایک چیز کھاتے کھاتے دل اکتا جاتا ہے، کتنا بھی قیمتی اچھے سے اچھا ہو، تنوع چاہیے اسے، کچھ چاٹ چاہیے، کچھ چٹنیاں چاہیے، کچھ مسالے چاہیے، کچھ یہ چاہیے. تو انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ ہم تو اکتا گئے اس سے اور یہ ہو گیا ہے، تو کہ چلو اس بستی میں داخل ہو، لیکن تمہیں ہمیں فتح دے رہے ہیں، لیکن تم اپنی بڑائی کے ساتھ مت جانا، جھکتے ہوئے جانا اور استغفار کرتے ہوئے جانا. حِتَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. تو اس میں جھکتے ہوئے جانا، کبر اور بڑائی کے ساتھ، فخر کے ساتھ مت جانا کہ ہم ہیں جنہوں نے یہ جو ہے فتح کر لی ہے، بلکہ حِتَّةٌ، توبہ توبہ، استغفار، اللہ ہم معافی مانگ رہے ہیں. حِتَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور احسان کرنے والوں کیونکہ اس میں جو ہے ہم نعمتوں میں زیادتی کرتے ہیں، زیادتی کریں گے. احسان ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان، ایک ہے احسان. احسان آخری مقام ہے. جب آدمی 100% اللہ کے لیے کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسن احسان کرنے والوں کا، جو محسنین ہے مقام احسان پر پہنچے ہوئے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. لیکن ان کی طبیعت میں جو چونکہ کجی تھی، وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل اس سلسلے میں آگے کریں گے کہ انہوں نے حتت، ان کا ہمیشہ یہ تھا مزاج کہ اپنی مرضی کے مطابق. سب سے بڑی برائی جو قرآن نے دی کہ یحرفون الکلمہ مواضعہ، اپنے مطلب کے معنی گھڑ لیتے ہیں اپنی آسانی کے اور اپنے اس کے ساتھ میں، اور لفظوں کو پھیرنے کے بڑے ہوشیار تھے. ان کے یہاں مثلا ایک لفظ تھا قرآن نے ذکر کیا رائنا. رائنا کہ میں نے ایکسکیوز می جیسے کہتے ہیں ہم لوگ، معاف کیا،
پارڈن می، معاف کیجئے، معذرت چاہتا ہوں، ہم کہتے ہیں نا یہ رائینا. تو یہ کیا کہنے لگے؟ رائینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں، رائینا اے ہمارے چروائے. ایسا اتنی چال تھی ان میں، رائینا کو رائینا کہنے لگے. تو اللہ نے حضرت یہ دین ایسا ہے کہ اس میں بالکل گنجائش نہیں ہے، رکھی ہے صاف ستھرا دین جس میں وہ جو ہے چور دروازے بند کر دیے. تو اللہ نے اپنے صحابہ سے فرمایا تم انظر نہ کہا کرو، جب تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنے نبی سے کہو یا نبی اللہ ہماری طرف نظر عنایت فرمائیے. ہم تو ذرا کم سمجھ ہیں، ذرا سمجھ نہیں پائے، ایک دفعہ اور ذرا سا معاف کیجیے گا، آپ کی ایک مرتبہ اور سمجھا دیجیے ہمیں تاکہ سمجھ میں آ جائے. انظر نہ کا مطلب یہ ہے. فبدل الذین ظلموا، یہ آگے اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ آیتیں ان کی کج فہمی اور کج روی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مسلسل جو ہے، اس کج فہمی کے باوجود اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے فریاد کرتے تو پھر رحمت متوجہ ہو جاتی. اس سے مطلب یہ ہے کہ غضب کو رحمت کی طرف متوجہ کرنے کا اور گناہوں کی تلافی کا سب سے بہتر طریقہ کوئی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اللہ نے جس ذمہ داری کو ہمیں دیا ہے بحیثیت خیر امت، یہ اصل میں جملہ ان اسباق کے ایک بڑا سبق ہے. مگر افسوس ہے جو مرکزی سبق ہے وہ ہمیں نہیں ہوتا، اور ہم دعوت کی نیت سے قرآن مجید پڑھنے کی طرف ہماری طبیعت نہیں چلتی، اس لیے کہ شیطان جو انسان کا دشمن ہے اس کو دعوت سے مشن سے بہر ہے. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. یہ نہیں چاہتا کسی بھی طرح شیطان کہ یہ بندے جو ہے دعوت کے لیے کھڑے ہوں اور یہ لوگوں کو دوزخ سے بچانے کا ذریعہ بن جائے. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان دوزخ رسید ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نبوی خیرخواہی کی اور نبیوں کی نیابت کا حق ادا کرنے اور ان اسباق دعوت کو خصوصیت سے حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.